الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واتبع ملته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: خلق الإنسان وعلمه البيان. وقال ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، اساتذہ کرام، سب سے پہلے تو حفاظ کرام کو مبارک ہو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے ان بچوں کو بنانے میں اپنی قربانیاں دی. اللہ ان سب کو قائم و دائم رکھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، خلق الانسان وعلمہ البیان، سورہ رحمان کی آیت ہے. اللہ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا. یہ آیت یہ اشارہ کرتی ہے کہ تخلیق کے بعد اگر کوئی چیز اہم ہے اور ضروری ہے تو وہ تعلیم ہے. پھر دوسری آیت میں نے ایک چیز آپ کے سامنے پڑھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورہ انفال کی غالباً یہ آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ طاقت حاصل کرو، جتنا ہو سکے طاقت حاصل کرو. اور اللہ نے لفظ قوت کو عام رکھا، چونکہ طاقت ہر زمانے میں الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے. پھر اسی آیت کے اندر آگے اللہ نے ایک خاص طاقت کا بھی ذکر کیا، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے کا ذکر ہے. چونکہ اس زمانے میں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گھوڑے ہوتے تھے وہ جنگوں میں فتح دلانے کے لیے کارگر اور مؤثر سمجھے جاتے تھے. تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اگر طاقتوں میں کوئی خاص طاقت ڈیسائسو ہو، جس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ چیز اگر آپ کے پاس آ جائے تو شاید آپ مضبوط ہو جائے، آیت یہ اشارہ کرتی ہے کہ آپ کو وہ طاقت بھی حاصل کرتی ہے. اسی سے آگے اللہ نے ایک اور آیت ارشاد فرمائی، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، طاقت حاصل کرنے کی وجہ بیان کی کہ ان طاقتوں کے ذریعے دشمنوں کے دل میں تمہارا خوف بیٹھے گا، روب ہوگا، دبدبا ہوگا. گویا طاقت حاصل کرنا یہ اصل میں جنگ کے لیے نہیں ہوا، طاقت حاصل کرنا یہ دفاع کے لیے ہوا، یہ ڈیفنس کے لیے ہوا، یہ ڈیٹرنس کے لیے ہوا، یہ وقار کے لیے ہوا. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ابو داؤد کی، جس کے اندر 3 چیزوں کے ذریعے مجاہدہ کرنے کا حکم دیا ہے. میں یہ ترجمہ کیوں کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. اس میں 3 چیزیں ہیں کہ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے، بِأَنفُسِكُمْ، اپنی جان کے ذریعے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبان کے ذریعے. اگر آپ ان 3 چیزوں کو ایک ٹیبل پہ رکھ دیں اور پھر کسی بھی ملک کے کروشل سیکٹرز، وہ ڈپارٹمنٹس جو کسی بھی ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان 3 چیزوں کے اندر آ جائے گی. مثلا یہ کہا گیا کہ اپنی زبان کے ذریعے، یہ آپ کے جوڈیشری کو شامل کرتا ہے، یہ آپ کے لیجسلیچر کو شامل کرتا ہے، یہ آپ کے میڈیا کو شامل کرتا ہے. یہ کہا گیا کہ اپنے مال کے ذریعے، یہ آپ کے اکانومی کو شامل کرتا ہے، فائنانس کو شامل کرتا ہے، بینکنگ کو شامل کرتا ہے. یہ کہا گیا کہ اپنی جان کے ذریعے یہ آرمڈ فورسز کو شامل کرتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آیتیں ہیں اور یہ جو حدیث ہے، اس سے 2 بنیادی باتیں پتہ چلتی ہے. پہلی چیز یہ کہ تخلیق کے بعد تعلیم یہ ضروری ہے. تعلیم عزت دیتی ہے، وقار دیتی ہے، احساس دیتی ہے، شعور دیتی ہے. اور تعلیم کے ذریعے جو دوسری چیز حاصل ہونے والی ہے وہ طاقت ہے. اور یاد رکھیں، طاقت کے بغیر قومیں بکھر جاتی ہیں، طاقت کے بغیر قومیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور علم کے بغیر قومیں مٹ جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے مختصراً ایک ڈیٹا رکھنا چاہتا ہوں تعلیمی حوالے سے، مسلم لٹریسی کے حوالے سے. گویا یہ ایک آئینہ ہوگا، اس آئینے میں آپ اپنے بچوں کی تصویریں دیکھیں گے، اور آئینہ کبھی کبھی درد دیتا ہے. سچر کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی 2006 کے اندر، بہت اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوا، چونکہ اس رپورٹ کے اندر مسلمانوں کی خستہ حالی کو بیان کیا گیا. لیکن اس رپورٹ کے اندر ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ مدرسوں کے اندر جو مسلمان جاتے ہیں بچے، وہ 4% ہیں. مدرسوں کے اندر جو مسلمان بچے جاتے ہیں وہ 4% ہیں. اور اسی رپورٹ کو 2015 کے اندر دی وائر، ایک نیوز پیپر ہے، اس نے بھی شامل کیا. لیکن 18 سال کے بعد 11 مارچ کو فائنینشیل ایکسپریس
ایک رپورٹ چھاپتا ہے, ایک آرٹیکل ریلیز کرتا ہے, اس آرٹیکل کے اندر کئی باتیں ہوتی ہیں. مثلا اس آرٹیکل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ملک بھر کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 38,000 ہے. یعنی 38,000 مدرسے ملک بھر کے اندر ہیں, جس میں سے 28,160 مدرسے جو ہیں وہ ریکگنائزڈ ہیں اور باقی 10,039 مدرسے وہ پرائیویٹ ہیں. لیکن اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو 38,000 مدرسوں کا فیگر ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے, چونکہ ہمارے جو نمائندے ہیں کئی اسمال ولیجز میں یا ریموٹ ایریا میں نہیں پہنچے ہوں گے, تو شاید بہت سے مدرسے فیگر آؤٹ نہیں ہو پائے ہوں. اور اس رپورٹ کو شائع کرنے کے بعد انہوں نے منسٹری آف مائنورٹی افیئرز ویب سائٹ اس کو بھی کوٹ کیا ہے. تو 38,000 ملک بھر میں مدرسے, لیکن اس کے اندر ایک دوسری بات جو ہے وہ چونکانے والی ہے, وہ یہ ہے کہ اب مدرسوں کے اندر جو بچے جاتے ہیں وہ 4% نہیں بلکہ 2.99% ہے. 2006 کے اندر سچر کمیٹی نے رپورٹ کیا دیا کہ مدرسوں میں 4% جاتے ہیں. 18 سال کے بعد ایک رپورٹ آتی ہے, فائنینشیل ایکسپریس اس کو چھاپتا ہے, اور اس رپورٹ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اب مدرسوں میں 4% نہیں بلکہ مدرسوں کے اندر 2.99% بچے جا رہے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے اس پہ ہم آگے بات کریں گے, لیکن میں آپ کو اب اسکولز کے بارے میں بتاتا ہوں. یوڈائس پلس ایک سسٹم ہے جو اسکولوں کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے, انفراسٹرکچر اور بھی بہت ساری چیزیں, کہ اس کے بیس پر جو آؤٹ کم آتا ہے اس کو ایویلویٹ کر کے اور جو فردر امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس پہ بات ہوتی ہے. یوڈائس پلس کی 2024 اور 25 کی ایک رپورٹ آتی ہے, اور اس رپورٹ کو ایجوکیشن فار آل ان انڈیا ایک ویب سائٹ ہے جس کو پروفیسر ارون سنیتا رن کرتے ہیں, 1999 سے ہے وہ, اس پہ بھی وہ آرٹیکل موجود ہے, وہ ساری چیزیں موجود ہے. اور دا اسٹیٹ آف مسلم ایجوکیشن ان انڈیا کر کے ایک آرٹیکل اس کے اندر بھی ہے. یوڈائس پلس کی جو 2024-25 کی جو رپورٹ آئی اسکولوں کے حوالے سے وہ یہ آئی کہ جو مسلمان بچے ہیں گریڈ اے سے 5 تک, یعنی ایک کلاس سے 5 تک جو بچوں کا 2024 اور 25 میں انرولمنٹ ہوا, داخلہ ہوا, اندراج ہوا, وہ 17.7 ہے. 17.7 بچے 7% بچے 1 سے لے کر 5 تک ہیں. اس میں جو مرد ہیں جو بوائز ہیں وہ 17.4 ہیں اور لڑکیاں 18% ہیں. اچھا, یہ جو لڑکی اور لڑکوں کا جو پرسنٹیج بتایا جا رہا ہے اس سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ 17 اور 18% مل کے 35 ہو جاتا ہے, نہیں, بلکہ لڑکیوں کا جو لڑکیوں سے کمپیئر کر کے جو مسلم لڑکیاں ہیں ان کا ایک پرسنٹیج ہے, اور لڑکوں کا جو مسلم لڑکوں کا جو پرسنٹیج ہے اس کا ایک فگر آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے. تو ایک کلاس سے 5 کلاس تک کا جو پرسنٹیج آیا انرولمنٹ کا 2024-25 کی رپورٹ وہ یہ کہتی ہے کہ 17.7% بچے 1 سے 5 تک ہیں. جو ہی اپر پرائمری ایج میں جاتے ہیں یعنی 6, 7, 8 میں جاتے ہیں وہ 7.7 گھٹ کر 15.4 پہ آ جاتا ہے. اور اس 15.4 میں جب بوائز اور گرلز کو دیکھا گیا تو بوائز اس میں 14.9 ہے اور لڑکیاں 16% ہے. جب باری 9 اور 10th کی آتی ہے تو اس میں 15.4 سے پھر گھٹتا ہے اور پرسنٹیج 14.2 پہ چلا جاتا ہے, جس میں جو لڑکے ہیں وہ 13.4 ہے اور لڑکیاں 15.2 کے قریب ہے. اور جب بچے 11, 12 کے اندر جاتے ہیں تو وہ 14.2 سے گھٹ کر 12% پر آ جاتا ہے, جس میں لڑکے 11.2 اور لڑکیاں 12.9 ہے. یعنی اگر آپ اس ڈیٹا کو دیکھیں تو 17.7 گریڈ 1 سے 5 تک, 5 سے 8 تک 15.4, 9, 10th میں 14.2 اور 12th میں پہنچ کر یہ 12% ہو جاتا ہے. اچھا, ایک آئیشی ایک سسٹم ہے جو کالج اور یونیورسٹیز کے بچوں کو فگر آؤٹ کرتا ہے, ان کا ڈیٹا دیتا ہے. آئیشی کی جو 2020 اور 21 کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے یعنی 12th کے بعد جو مسلمانوں کا انرولمنٹ ہے 2016 اور 17 کے اندر 4.87 تھا, جو گھٹ کر 2020-21 میں 4.64 پر آ گیا. بلکہ ایک رپورٹ جس کو دی ہندو نے بھی کوٹ کیا اور بھی کئی سارے ویب سائٹس نے کوٹ کیا, اور آئیشی ساری رپورٹس آئیشی بیسڈ ہوتی ہے, اس نے یہ بتایا کہ 2019-20 میں ہائر ایجوکیشن کے اندر ٹوٹل مسلمان 21 لاکھ تھے 2019-20 میں, لیکن 20-21 میں 21 لاکھ سے گھٹ کر 19,21,000 پر آ گئے. یعنی اس ایک سال کے اندر
جو 21 کی رپورٹ آئی وہ یہ کہی کہ ڈائریکٹ 1,79,000 کا ڈراپ آؤٹ ہوا. اچھا ایک جی آر دیا گیا ہے کہ 18 سال سے 23 سال کے عمر کے جو بچے ہیں, دا ہندو نے بھی کوٹ کیا اور عائشی کی رپورٹ میں بھی ہے کہ 18 سے 23 سال کے عمر کے جو نوجوان ہیں مسلمان وہ قریب 2,15,00,000 ہیں. لیکن جب ان کا انرولمنٹ دیکھا گیا, ان کا داخلہ دیکھا گیا, ان کا اندراج ہائر ایجوکیشن میں دیکھا گیا تو وہ صرف 8.91% ہے. باقی کمیونٹیز جو باقی کمیونٹیز ہے سیم ایج گروپ میں 18 سے 23 سال, ان کا انرولمنٹ ہے 27.3%. یعنی مسلمان 8.9 پر ہیں اور باقی کمیونٹیز کا جو داخلہ ہے انرولمنٹ ہے وہ 27.3 ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ عزت دیتی ہے, وہ وقار دیتی ہے. تعلیم کے ذریعے بیدار کیا جاتا ہے اور تعلیم کے ذریعے طاقت حاصل ہوتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو آپ ان اداروں میں نہیں پہنچ پائیں گے. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوڈیشری موجود نہیں تھی؟ جوڈیشری تھی, عدالتیں تھیں, اس زمانے کی حساب سے اس زمانے کی میڈیا موجود تھے, اس زمانے کی حساب سے اس زمانے کی ٹیکنالوجی موجود تھی. اگر آج کے زمانے میں ہمیں ان عہدوں پر ان ڈپارٹمنٹس میں جانا ہوگا تو اسلامک علوم کے ساتھ, اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا ہوگا. لیکن میں آپ کی توجہ اصل میں دلانا چاہتا ہوں یہ سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی 4% والی اور 11 مارچ 2024 کو جو فائنینشیل ایکسپریس کی رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا کہ مدرسوں میں اب 4% بچے نہیں جاتے ہیں بلکہ صرف 2.99% جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کے کئی سارے وجوہات ہیں, لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ چونکہ اب بچے ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. اب جب وہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مدرسہ جو اس کو اسلامک ایٹماسفیئر دے رہا تھا, اسلامک ڈسپلین دے رہا تھا, رولز ریگولیشن دے رہا تھا, اسلامی اقدار, اسلامی شناخت, تشخص, ساری چیزیں دے رہا تھا, یہ بچے ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ ایسی نہیں ہے جو مدرسہ سے بہتر اسلامی چیزیں دے سکے. اب یہ بچے جب ادھر جا رہے ہیں تو ان سے یہ اسلامک چیزیں چھوٹ رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ کیا مدرسوں کے نصاب کو چینج کیا جائے؟ مدرسوں کے نصاب کے اندر ماڈرن ایجوکیشن انٹیگریٹ کیا جائے؟ اب اس کے کئی سارے جوابات ہیں. اگر آپ مدرسوں کے نصاب کے اندر ماڈرن ایجوکیشن ڈالیں گے تو شاید جو مدرسہ نصاب دے رہا ہے وہ پوری طرح سے آپ نہ دے پائیں, ماڈرن ایجوکیشن آپ پوری طرح سے نہیں دے پائیں. اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ مدرسہ کے کیمپس کے اندر ہی آپ مدرسہ کا جو نصاب چل رہا ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دیں. مدرسے کی کیمپس کے اندر آپ ایک کورس شروع کریں جس کے اندر آپ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ماڈرن ٹیکنالوجی, ماڈرن ایجوکیشن دیں. میں نے ایک پالیسی بنائی, ایک پورا کریکولم ڈیزائن کیا اور اس کریکولم کو ڈیزائن کرنے کے بعد میں نے کئی شہروں میں, جیسا کہ مولانا نے بتایا بھی, میں نے کئی شہروں کا دورہ کیا. میں بنگلورو عثمانیہ انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس گیا, میں حیدرآباد میں اکبر الدین اویسی جو اسد الدین اویسی کے چھوٹے بھائی ہیں, میں نے ان سے دارالسلام کے اندر ملاقات کی. چونکہ حیدرآباد کے اندر جو اویسی اسکولز ہیں یا ان کے انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کے کالجز ہیں, وہ سارے کے سارے چھوٹے بھائی ان کے اکبر الدین اویسی ان کو دیکھتے ہیں. میں نے ان سے ملاقات کی, ان کے سامنے اپنی چیزیں رکھی, اپنا کیریکولم ان کو دکھلایا, انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. میں اس کے بعد مولانا خالد سیف اللہ صاحب سے المعہد العالی الاسلامی میں ملاقات کی. مولانا درس دے رہے تھے, مولانا نے مجھے بلایا, مولانا نے مجھے ایک بات کہی. مولانا نے کہا کہ بیٹا اس چیز کو لوگوں نے پہلے بھی شروع کیا اور لوگوں نے اس چیز کو شروع کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن مستقل مزاجی اور پختگی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز تکمیل کو نہیں پہنچی. آپ اس کو شروع کریں اور مضبوطی کے ساتھ شروع کریں. پھر میں اس کے بعد شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن جو بیدر میں ہے وہاں گیا, ان کے سارے مینجمنٹ سے بات کی, وہیں شاہی امام پنجاب سے میری ملاقات ہوئی. پھر میں مختلف جگہوں پر ممبئی کے انسٹیٹیوٹ گیا, گجرات گیا, دہلی کے انسٹیٹیوٹ گیا, لکھنؤ گیا, علماء دیوبند سے میں نے ملاقات کی. میں ندوۃ العلماء کے اندر گیا جو کیریکولم ڈیزائن کرتے, میری ان سے ملاقات ہوئی.
پھر میں کیرلا کے اندر گیا، نالج سٹی کے ان کے ITI کالج، ان کے میڈیکل کالج، ان کے بزنس کالج، ان کے MD سے میری بات ہوئی، اور اسلامک بورڈ آف ایجوکیشن جو کیرلا کے ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ان سب کے سامنے میں نے اپنا یہ کیریکولم ڈیزائن کیا ہوا جو تھا وہ میں نے پیش کیا۔ آپ یقین جانے سب نے کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے کہ جہاں ایک چھت کے نیچے آپ اسلامک اسٹڈیز بھی دیں، اسلامی علوم بھی دیں، اور اسی چھت کے نیچے آپ ان کو ماڈرن ایجوکیشن بھی دیں۔ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اخبارات میں کئی ساری نیوزیں پڑھی ہوں گی کہ جہاں پہ آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو کالجز کے گیٹ سے صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا، باہر کر دیا گیا کہ شاید وہ حجاب پہنی ہوئی تھی یا وہ اسلامی افکار کی پاسداری کرنا چاہتے۔ کیا کبھی ان بچوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ کاش ہمارے بڑوں نے کوئی ایسا سسٹم شروع کیا ہوتا جہاں ہم اسلامی علوم بھی پڑھتے، جہاں ہم ماڈرن ایجوکیشن بھی پڑھتے، جہاں ہم اسلامی ذہن کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ اور اسلامی شناخت کے ساتھ ہم ماڈرن ڈے کے وہ سارے چیلنجز کو پاتے جو وقت کی ضرورت ہے، اور جہاں پر پہنچنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہماری نمائندگی ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے ایک کیریکولم ڈیزائن کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ اصل میں 3 فیزوں پر مشتمل ہے۔ ہمارا جو پہلا فیز ہے وہ 4 سالوں کا ہے، اور اس میں ہم ناظرہ سے لے کر حفظ کے، یعنی اگر کوئی بچہ ناظرہ کر رہا ہے اور حفظ میں آنا چاہتا ہے، ہم ان بچوں کو اس میں لیں گے۔ 4 سالوں کا اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ ناظرہ بھی کر رہا ہے پھر اس کے بعد حفظ شروع کر رہا ہے تو اس کو آلموسٹ 3.5 یا 4 سال لگ جاتے ہیں، تو ہم نے ایک 4 سال اس لیے رکھا کہ اگر کوئی شروع سے آ رہا ہے تو وہ ناظرہ کرے گا، وہ حفظ کرے گا، اور ساتھ میں ہم ان کو ماڈرن اسکولنگ دیں گے۔ اور ہمارے اندر ایک چیز یہ ہوگی کہ ہم پہلے دن سے ہم ان کو لینگویج کی پریکٹس کرائیں گے، یعنی اگر ایک شخص انگریزی نہیں جانتا ہے، ہم انہیں ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے ان کی لینگویج صحیح کرائیں گے، ان کو پہلے انگلش بلائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان کو عربک کی طرف لائیں گے، اور ہمارا جو اسکولنگ ٹائم ہوگا وہ ظہر کے بعد ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ان 4 سالوں کے اندر پری پرائمری کے 3 اسٹیج اور 4 کلاس، یعنی ہم ان 4 سالوں کے اندر 7 کلاسز کو کور کریں گے۔ ان بچوں کو فلی ڈیجیٹلی انشاءاللہ ایکوپ کریں گے، چونکہ ہماری خواہش یہ ہے اور مشن یہ ہے کہ اگر بچے حافظ ہوں، عالم ہوں، تو وہ ڈاکٹر بھی ہوں، وہ JEE کی طرف بھی جائے اور وہ آفیسرز کی طرف بھی جائے، چونکہ وہاں پر جانا یہ ضرورت ہے۔ آپ خود سمجھے، اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی نمائندگی نہیں ہوگی، یہ آپ اس بات کو مان لیں۔ دوسرا فیز ہمارا شروع ہوگا جس میں ہم نے 6 سال کا رکھا ہے۔ اصل میں وہ فیز ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا جو کسی اسکولز میں پڑھ رہے ہوں یا حفاظ ہوں، لیکن کم سے کم انہوں نے 4th گریڈ تک کر لیا ہو تو وہ ہمارے دوسرے فیز میں شامل ہوں گے۔ دوسرا فیز ابھی نہیں ہمارا شروع ہوگا، مستقبل میں شروع ہوگا، لیکن میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ دوسرا فیز جو ہمارا 6 سال کا ہوگا وہ 5th کلاس سے شروع ہوگا، 10th تک جائے گا۔ اس میں وہ بچے بھی آئیں گے جو ہمارے آن گوئنگ رہیں گے، جو فرسٹ فیز میں ہوں گے، یا وہ بچے بھی آ جا سکتے ہیں جو کسی اور اسکول میں ہیں اور ان کی سوچ یہ ہو کہ ہم اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن لیں، یا وہ حفاظ ہوں اور انہوں نے کم سے کم 4th گریڈ کر لیا ہو تو وہ ہمارے دوسرے فیز میں آئیں گے۔ اور دوسرے فیز میں ہم نے 8th کلاس سے ہمارا جو ہے کمپٹیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے ہم بچوں کو تیار کریں گے۔ 8th اسٹینڈرڈ سے ہی ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ کو کس طرف جانا ہے۔ پھر ہمارا تیسرا فیز ہوگا، اور تیسرا فیز 11 12 پلس JEE اور نیٹ کی طرف۔ اگر کوئی بھی 10th پلس ہو یا ہمارے بچے جانا چاہ رہے ہو یا کسی اور اسکول کے ہو، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، اگر وہ 11 12 کرنا چاہتے ہیں اور وہ نیٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ JEE کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ہم انہیں بھی لیں گے۔ یہ مختصراً میں نے ایک ڈیٹا اور اس کیریکولم کے حوالے سے ایک بات بیان کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے فیز 1 کے لیے فیس بھی رکھا، چونکہ ہمارے یہاں سارا ہاسٹل نظام ہوگا۔ ہم نے بچوں کو اپنے کیمپس میں رکھنا ہے،